اس روایت کو امام ترمذی کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، یعنی کہ وہ شخص جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہوگا۔ اللہ کے خوف سے رونے والا شخص جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں کے تحت لوٹنے جائے یا پھر غد و غبار اور جہنم کا دھواں جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک خوف، اس خوف کا تعلق مال سے نہیں ہے، اس خوف کا تعلق اولاد سے نہیں ہے، اس خوف کا تعلق کاروبار سے نہیں ہے، بلکہ اس خوف کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے ہے، کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور خشیت الہی کا جب بندے پہ غلبہ ہوتا ہے تو جانتے ہوئے دو کام کرتا ہے، وہ اس پر خشیت الہی کا غلبہ ہوگا، جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، دیگر نیک اعمال ہے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس پر خشیت الہی کا غلبہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ ہر برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کام سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ اس سے بچتا ہے، اور جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کو وہی کرتا ہے۔ یہ ہے خوف الہی۔ اور آگے چلیے، اور ایک بات اور جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں پر اس کی گرفت ہو جائے، اللہ پکڑ لے یا کسی عذاب میں اسے مبتلا کر دے، تو اما وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا رہتا ہے۔ اور جو ڈرتا ہے نا وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، جو ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس ڈر کا تعلق اس سے ولی اللہ کی ذات سے ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، علم والے ہیں۔ جتنا علم بندے کے پاس ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوگا، جتنا علم زیادہ اتنا خوف خدا بھی زیادہ ہوگا۔ اب آئیے اس حدیث کے دوسرے حصے کی طرف کہ تھنوں میں دودھ لوٹ جائے گا، کتنا مشکل ہے۔ اگر گائے یا بھینس سے تھنوں سے دودھ کو نکال لیا جائے تو ہے کوئی دوبارہ لوٹا دینے والا؟ بولیے تو نہیں ہے نا، محال ہے، ناممکن ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپسی پلٹنا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے ڈرنے والا شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اس کی اللہ نے ان کا مثال دی ہے، وہ کا مثال سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ نے فرمایا لوگوں اس طرح مشکل ہے جس طرح سوئی کے سوراخ سے کوئی اونٹ گزر سکتا ہے، نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اللہ کے خوف سے ڈرنے والا، اس کی محبت میں رونے والا، نیک اعمال کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ بھی جہنم میں داخل ہونے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا آخری جملہ وہ راہ خدا کا غضب و غبار
اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جگہ پر یہ نہیں ہو سکتا. آپ مسیح کی طرف آ رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، آپ کے چہرے پہ لگ جائے، نفع بخش ہے، کیونکہ آپ کا ہر قدم جو ہے مسیح کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی جو گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی، ہوا چلی، اس سے جو کپڑوں پہ گرد لگی یا چہرے پر آئی، وہ بھی نفع بخش ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ مجاہد جو سرحدوں پر پہرا بھی دیتا ہے، راہ خدا میں جہاد بھی کرتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کا دھواں اور یہ گرد و غبار دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس میں یہ نیک گرد و غبار ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا نا، جہنم میں تو داخل پر یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.